سورہ توبہ شروع ہونے جا رہی ہے. بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی سورہ کے شروع میں. جو شروع سے ہم سورہ الحمد سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سورہ 9ویں نمبر کی سورہ ہے. اس میں 129 آیات ہیں. اس سورت کے دو نام ہیں، ایک سورہ توبہ اور دوسری سورہ برات. برات کا مطلب کہ سورہ کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کر دیا. اور توبہ کا مطلب کیا ہے کہ جو مشرکین اب بھی مہلت ہے، آخری مہلت ہے، آخری چانس ہے، اب بھی جو توبہ کر لیں گے ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہوگا. یعنی ایک طرف برات کیوں ہے؟ اللہ کا تم سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، اللہ نے اپنی امان اٹھا لی ہے، اسی لیے توبہ نہیں پڑھی، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. دوسری طرف توبہ کیا ہے کہ جو توبہ کر کے اب بھی دائرے میں داخل ہو جائیں اسلام کے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، معاف کرنے والے ہیں. اس سورہ میں مشرکین اور پلس اہل کتاب، ان کے لیے آخری سزا کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا تھا. اس سورہ کے اندر یہ کون سی سزائیں تھیں؟ وہی سزائیں جو ماضی میں ہر رسول کی قوم کو ملتی رہی. کب؟ جب رسول کے شاباش رسول کی اتمام حجت کے باوجود قوم نے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر جب اس قوم کے اوپر وہ سزا آئی، وہ عذاب آیا، تو دیکھیں اب کتنی سخت نوعیت کے عذاب آتے رہے مختلف قوموں کے اوپر. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس طرح سے تباہ نہیں کیا جانا تھا، اس پر عذاب کی شکل انداز مختلف تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کے اوپر اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں پڑھنے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنے، اس لیے کہ بھئی یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کے اتنے غضب کو ظاہر کر رہی ہیں کہ یہاں پہ اللہ کی رحمانیت اور رحم ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے. یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ. اب 23 سال کا عرصہ گزر گیا تھا نا سمجھاتے، یہ سوری 23 نہیں، یہاں تک جب پہنچے ہیں. ہاں سورہ توبہ بالکل اینڈ کے دور کی سورہ ہے نا، تو 23 سال ہونے والے ہیں. اب سمجھائے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جا رہے ہیں، لیکن اب سزا کا ٹائم آ گیا. 9 ہجری میں سرزمین عرب کے جو مشرکین ہیں اور اہل کتاب، سرزمین عرب کے مشرکین اور سرزمین عرب کے اہل کتاب کے لیے باقاعدہ سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے. قرآن مجید کا جو صورتوں کا گروپ ہے، اس گروپ کی 4 صورتیں ہیں. ابتدائی مکی دور میں سورہ انعام ہے، درمیانی مکی دور کی سورہ اعراف ہے، جنگ بدر کے زمانے کی سورہ انفال ہے، اور 9 ہجری کی سورہ توبہ ہے. مختلف مضامین ہیں جو آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ سرزمین عرب کو توحید کا مرکز مکمل طور پہ بنا دیا جائے اور بت پرستی شرک کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کر دیا جائے، خاتمہ کر دیا جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنا تھا کہ اب یہ جو اہل کتاب بھی یہاں پر رہیں گے، یہ اسلامی ریاست کے شہری، عام شہری بن کر رہیں گے، اور جو ریاست ہے اس کے جو فیصلہ کن امور ہیں ان میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ رہیں گے تو عام لوگوں کی طرح رہیں گے، ان کو کسی معاملے میں داخل نہیں کیا جائے گا. اور یہاں چونکہ مسلمانوں کی حکومت اب تک کافی مضبوط ہو چکی تھی، لہذا اسی موقع کے اوپر منافقین کو بھی وارننگ جاری کر دی گئی کہ اب اگر انہوں نے اسلامی ریاست کو یا مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں بچیں گے. یعنی ایٹ اے ٹائم بہت سے فریقوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، مشرکین کو بھی، اہل کتاب کو بھی اور منافقین کو بھی. پلس آخر میں مسلمانوں کے اندر جو ہلکی پھلکی کمزوریاں رہ گئی تھیں ان کو بھی اللہ نے دوبارہ سے مخاطب کر کے، ہائی لائٹ کر کے، ان کا تجزیہ کر کے ان کو بھی اصلاح کرنے کی توجہ دلائی کہ وہ بھی اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں. رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا مارکہ پیش آیا تھا. یعنی 9 ہجری رجب میں یہ غزوہ تبوک کا مارکہ پیش آیا تھا. اس مارکے کے اندر جو معاملات پیش آئے اس سورہ کے اندر، یعنی سورہ توبہ کے اندر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے
اپنا موضوع بنایا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ جو موضوع بنایا ہے اس موضوع بنانے کے اندر بہت سے گروپوں کی سازشوں کو یا کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کے ذریعے جو غزوہ تبوک کا مارکا ہے، عرب کی اس نئی ریاست کو، جو نئی ریاست بنی مسلمانوں کی مدینہ میں، اس کو رومی سازش سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا۔ پیچھے آپ کو یاد ہو کہ انفال میں ہم کس غزوے کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں؟ غزوہ بدر۔ اب یہاں پہ ہم غزوہ تبوک کے بارے میں ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جو نازل ہوا، یہ کہا جاتا ہے کہ ذی الحج 9 ہجری میں حج کے موقع پر یوم عرفات میں مشرکین کے لیے 4 مہینے کی مہلت کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ ابھی بھی ان کے پاس مہلت ہے، وہ آئیں، ایک دفعہ اسلام پھر انہیں آفر کر رہا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو سچے دل سے سمجھیں، اور پھر اس کے بعد یعنی وہ آئیں، اسلام سمجھیں، ہمارے پاس رہیں، اسلام کو سیکھیں سمجھیں، اس کے بعد انہیں پھر کسی محفوظ جگہ کے اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہ کسی محفوظ جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جا کر ان کو یہ آپشن دی جائے گی کہ یا اب وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے، یعنی پہلے وہ آئیں، اسلام کو سمجھیں، سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد ان کو آزادی دی جائے گی کہ جائیں آپ مسلمانوں کے اس علاقے سے نکل کر دور چلے جائیں، وہاں پر جا کر آپ سوچیں سمجھیں، سوچ سمجھ کر اسلام قبول کریں۔ اگر آپ سوچ سمجھ کر اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ سرزمین عرب کو چھوڑ دیا جائے گا، سرزمین عرب کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ اسلام قبول کرنا ہے، نہ سرزمین عرب کو چھوڑنا ہے، تو پھر تیسری آپشن 4 مہینے کے بعد موت کی سزا نافذ کر دی جائے گی، آپ لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی دیکھیں اتنا کھلے طریقے سے، اوپن طریقے سے ان کو ایک طرح سے مہلت بھی دی گئی، ان کو سمجھایا بھی گیا، اور ساتھ ہی ان کے کان کھول دیے گئے کہ اب بس اینڈ ہو گیا، اب سزا کا ٹائم آ گیا۔ سزا میں ایک جلا وطنی ہے اور دوسری موت ہے، ان 2 کے علاوہ تیسری آپشن اسلام ہے، جس کو چاہے وہ قبول کر لیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا، ان کے ہاتھوں سے کم از کم لوگوں کو عذاب ملے، سزا ملے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ لوگ پہلے ہی اسلام قبول کر لیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ یہ جو 4 مہینے کی مہلت تھی نا، کہا یہ جاتا ہے کہ موسٹلی سارے ہی جو عرب تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی ایک جو مہلت دی گئی اور ایک ان کو سمجھے کہ ایک طرح سے ایک قانون کا اعلان کروا دیا یہ ذی الحج کے موقع کے اوپر۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، ذی الحج 9 ہجری میں حج کے موقع پر یوم عرفات کے اوپر یہ جو 4 مہینے کی مہلت تھی، 4 مہینے کے اندر اندر انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن وہاں کے جو اہل کتاب تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ، ان کے لیے تھوڑی سزا مختلف تھی۔ ان کی سزا کیا تھی کہ وہ عرب میں یا اسلام قبول کر لیں تو یا پھر مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے، ان کو کوئی امور سلطنت میں، امور اقتدار میں، امور سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ موسٹلی جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لی، یعنی جو 4 مہینے کی جو ٹائم ڈیوریشن تھا اس میں انہوں نے قبول کر لیا۔ گویا انسانی تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ تھا کہ جب ایک تنہا شخص نے 23 سال کے عرصے میں اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، جسے آپ کہیں گے سیاسی، مذہبی، اخلاقی، اجتماعی، ہر لحاظ سے انقلاب برپا ہو گیا پورے عرب کے اندر۔ اور یہ صرف جو برپا کیا گیا اس کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ کب سے؟ مکی دور سے کرتے چلے آتے، جب وہ اٹھے تھے، مبعوث ہوئے تھے، اسی وقت بتا دیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو مقام، خصوصی مقام حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ انقلاب لائے،
ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو سرزمین عرب کے حوالے سے عطا کیا تھا۔ یاد رکھیے، یہی پر کلیئر کر لیجئے کہ اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک یا کسی اہل کتاب کے لیے مذہب کی بنیاد پر کسی سزا کا اعلان کرے۔ یہ جو سزا کا اعلان ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوا۔ اب قیامت تک کسی کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے، اور اس قانون سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ سرزمین عرب میں اب مشرکین کی کسی عبادت گاہ کو نہیں رہنے دیا جائے گا، یعنی جو سرزمین عرب ہے نا وہاں پہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ اللہ نے پوری دنیا کے لیے اسے توحید کا ایک مرکز بنانا تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی شرک سے بالکل کلیئر کر دیا گیا اس پورے علاقے کو۔ وہاں پہ اجازت نہیں تھی، لیکن اس سے باہر مسلمانوں کی ریاست، جتنی بھی ریاستیں ہیں یعنی عرب سے باہر، ساتھ جو ہمسایہ، پھر اس سے دور 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 پوری دنیا کے اندر ہر اسلامک اسٹیٹ کیا کرے گی، اپنے علاقے میں غیر مسلموں کو نہ صرف یہ کہ عبادت گاہیں بنانے کی اجازت بھی دے گی، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی ان کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ بھی کرے گی، اور وہ تحفظ کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو عرب کے اندر اس پوری پٹی کے اندر جو معاملہ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وہاں پر بسایا ہی اس لیے گیا تھا کہ توحید کا مرکز بنانا ہے۔ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد اب وہاں پہ شرک 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 ہوتے ہوتے جو نوبت پہنچی 360 بتوں پہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس پورے کا صفایا کر دیا گیا اور توحید کا مرکز۔ آپ بھی دیکھ لیں، آپ قیامت تک کے لیے دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے لوگ توحید کے حوالے سے وہیں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی پلیٹ فارم نہ بنایا جاتا اور وہاں پہ بھی خدا نہ خواستہ شرک کا چھوٹا سا بھی دخنہ چھوڑ دیا جاتا، چھوٹا سا بھی معاملہ، تو وہ بڑھتے 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 پتہ نہیں کس فتنے کی شکل اختیار کر لیتا۔ تو اللہ نے اس سرزمین کو پاک کر کے اس کو بنا دیا، رول ماڈل بنا دیا توحید کا۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ باقی جو دنیا ہے وہاں پر ہم کسی کے ساتھ بھی ایسے کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے کہ کسی کو تلوار کے زور پہ ہم مسلمان بنائیں، یا ہم کہیں کہ کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو لہذا تمہیں جینے کا حق حاصل نہیں ہے اور اس کو ہم ختم کر دیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب کیا کریں، ہمارے ہاں چونکہ نہ قرآن ہے نہ دین کا فہم ہے، ہمارے ہاں تو لوگ اگر ہمارے فوجی ہی وہاں پہ سپاہی اگر حفاظت کر رہے ہیں تو ہم ان سپاہیوں کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ کیوں حفاظت کر رہے ہیں، سینس ہی نہیں ہے ہمیں۔ اللہ نے حکم دیا نا یہ سارا کرنے کا۔ ایسے ہی یہ قانون بھی واضح ہو جائے گا یہاں پہ کہ سرزمین عرب کے اہل کتاب کا حکومتی امور میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ سرزمین عرب سے باہر نکلیں گے کسی بھی جگہ کے اوپر، تو وہاں پہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلامی گورنمنٹس کے اندر ہوتا رہا ہے، انہوں نے اپنے وزیر مشیر بہت سے نان مسلمس کو رکھا ہوا تھا، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، سارے موجود تھے، لیکن سرزمین عرب میں نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ سرزمین عرب میں دیکھیں جو جس چیز کی اجازت نہیں دی گئی، دبئی کا کہا جاتا ہے کہ وہ لیکن آپ کو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے نا اس کام سے، اب وہ کر رہے ہیں تو اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے مروب ہوتے ہیں دوسروں سے کہ ہمارے علماء جو ہے نا جزاک اللہ کچھ بھی نہیں بول سکتے، کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ آپ دیکھیں کہ اچھا کوئی آواز نہیں اٹھتی اس حوالے سے، تھوڑا بہت توتی میں نکار خانے کے لیے کچھ بول پڑتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگ تو بس کیا کہیں۔ آپ یہاں پہ آگے شروع کر لیتے ہیں آیت نمبر 1۔
براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ٹائم ڈیوریشن دیا ہے، وہ ٹائم ڈیوریشن کیا ہے؟ امتحان کے لیے ہے نا۔ امتحان کیا ہے؟ کہ پیغمبر آئیں گے، اللہ کی تعلیمات آئیں گی، ہمیں اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اگر رسول موجود ہیں تو رسول کی موجودگی میں ہی بندوں کا فیصلہ دنیا کے اندر کر دیا جائے گا، اور باقی جو لوگ ہیں ان کا فیصلہ پھر اگر رسول نہیں ہے تو پھر آخرت میں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں وہی اتمام حجت کے حوالے سے ہے کہ رسول کے مخاطبین اب اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جس کے بعد اب ان کے لیے گنجائش اور مہلت ختم ہونے، ٹائم ڈیوریشن ان کا ختم ہو گیا۔ دیکھیں نا، بدر کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ کیا ہے اس میں کیا کہا ہے کہ ابھی تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم دیا ہوا تمہیں، تو وہ اب ٹائم جو تھا وہ 23 سال کا ٹائم اب بالکل اینڈ پہ آ گیا۔ اب یہاں پہ یہی بتا رہا ہے کہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے قتل عام کا حکم آیا ہے ان لوگوں کا، وہ وہی یاد رکھیے اللہ کی سنت کا حصہ ہے۔ خاص عربوں کے لیے، وہاں مشرکین کے لیے تھا وہ قتل عام کا حکم، رسول کی موجودگی میں تھا، اتمام حجت کے بعد تھا، اللہ کی ہدایات کی روشنی میں تھا۔ یہ 3-4 موٹی موٹی چیزوں کو دماغ کے اندر ازبر کر لیجئے، بڑا فائدہ رہے گا، کیونکہ لوگ آتے ہیں برین واشنگ کرتے ہیں، کہاں سے اٹھاتے ہیں کہاں لے کے جاتے ہیں، قرآن کے ریفرنس دو کانٹیکس سے آپ کو سباق سے ہٹا کر جب ہم ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، صحیح بات ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو سزا ہے قتل عام، اس کا فیصلہ رسول بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال کو یاد رکھیں کہ صرف قوم کو چھوڑ کر گئے تھے، کچھ کیا نہیں تھا۔ وہ قوم جس پر عذاب کا فیصلہ آ چکا تھا، اس کو اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑا تھا، اللہ نے پکڑ لیا، تو یہ رسول بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ میں اسی فیصلے کا اعلان ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا فیصلہ؟ کہ اب اتمام حجت ہو کے مہلت ختم ہو گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قوموں، قبیلوں، گروہوں کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے کچھ معاہدے کر رکھے تھے امن و امان کی وجہ سے نا، اتمام حجت کی مصلحت سے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اب 4 مہینے کے اندر اندر ان کو بھی ختم کر دیا جائے، رول بیک کر دیا جائے، وائنڈ اپ کر دیا جائے ان قوموں قبیلوں سے، مشرک قوموں قبیلوں سے جو معاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اب علیہ اعلان وہ معاہدے بھی توڑے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس میں اہم نقطہ کیا ہے؟ حج کے موقع کے اوپر یہ اعلان کیا گیا۔ آپ کو پتا نا، حج کے موقع پر ہر جگہ سے لوگ، ہر قبیلے سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اعلان برات ہے، دستبرداری ہے، یہ جو معاہدے کا مسلمانوں کی طرف سے اب ختم کیا جانا ہے، اس کو علل اعلان سب تک پہنچا دیا جائے، ہر بندہ کان کھول کے سن لے، 4 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا ہے۔ حج کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ یہ علی نے یہ آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کو سنائی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک مشرکین اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے حج کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ موجود تھے مشرکین بھی۔ اس کے بعد پھر تو ختم ہی ہو گیا، ان کو نکال جو دیا گیا وہاں سے، یا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے قبائل نے معاہدات کرنے کو تو کر لیے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آگے جو آیتین ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاہدے جو ہے نا کالعدم قرار دے دیے گئے، کیونکہ انہوں نے معاہدے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے وفاداری کی نیت سے نہیں کیے تھے۔ صرف وہی انہی قبیلوں سے معاہدے برقرار رکھے گئے جنہوں نے کوئی غداری یا عہد شکنی نہیں کی۔ پہلے قبیلے جو کرتے بھی رہے یعنی کہ بے وفائیاں وغیرہ، تو ان کو اگنور کیا جاتا تھا۔
اب یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ کوئی اگنورنس کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جو آیا تھا نا الذین عاہدتم، کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا. عاہدتم، معاہدہ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے تمام مسلمانوں پر ڈالی. اللہ نے معاہدہ کروایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. پیغمبر کی اٹھائی ہوئی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تاکہ مسلمان اب خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دے کر اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے، یا پھر اپنے خاندان، رشتہ دار، برادری یا بھی کچھ بھی، کوئی بھی اس کے پیچھے اس کی ہو سکتی ہے، یعنی انٹینشن ہو سکتی ہے، اس کو اختیار کر کے نفاق کا راستہ اختیار کریں. یہاں پہ یہ انداز بتا رہا ہے گفتگو کا کہ اس میں منافقین کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لو. اب تک تو تم 2 کشتیوں کے سوار بنے رہے ہو، لیکن آگے کسی لچک کا امکان نہیں ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول تم سے بھی نکل جائیں گے. ٹھیک ہے جی.